السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوارہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ۔ پچھلے درس میں سورہ کہف اور تقریباً پارے 15 ہم نے اختتام کو پہنچا دیا پوری ریکارڈنگ کی، اور پھر آج انشاءاللہ ہم پارے 16 کی ابتدائی چند آیتوں کے بعد جہاں سے کل ہم نے درس روک دیا تھا، آج آگے سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں جیسے بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دونوں کے درمیان گفتگو ہونے کے بعد بڑے شرائط رکھے گئے، پھر اس کے بعد دونوں سفر کا آغاز کیے۔ تو پہلی چیز جو حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی کہ کشتی کو توڑنے کا معاملہ پیش آیا، پھر اس کے بعد آگے بچے کو ختم کرنے کا معاملہ پیش آیا، پھر اس کے بعد دیوار جو ٹوٹ رہی تھی اس کو درست کرنے کا معاملہ پیش آیا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض کیے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا۔ پھر بات وہاں تک رکی تھی کہ اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اب سفر نہیں کر سکتے، ساتھ میں سفر نہیں ہو سکتا، دونوں کے سفر کا اب الگ دوسرا راستہ ہے، تو ساتھ میں سفر نہیں ہو سکتا۔ تو اب جانے سے پہلے جو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تم جا ہی رہے ہو اور سفر ہم دونوں کا اب یہاں سے الگ ہو رہا ہے، تو جو 3 چیزیں تم نے دیکھی تھیں اس میں کیا حکمت تھی، اس کی کیا وجہ تھی، میں تم کو بیان کروں گا۔ تو یہاں تک ہم نے کل بات کر دی تھی۔ اب وہ 3 حکمتیں کیا ہیں، اور کشتی کا بچے کو ختم کرنے کا، دیوار کو کھڑی کرنے کا جو معاملہ تھا کیوں ہوا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، آج کے درس سے ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے کشتی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین 10 یعملون فی البحر۔ اب رہی کشتی جو میں نے توڑ دی تھی، وہ دراصل کیا ہے، ایک 10 مسکینوں کی تھی، 10 غریب لوگوں کی وہ کشتی تھی۔ یعملون فی البحر، وہ کیا کرتے، باری باری سمندر میں کام کرتے تھے۔ کیسے، بالسفینۃ مواجرۃ لہا، لوگوں کو سفر طے کرانا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے جا کر چھوڑنا۔ تو وہ لوگ کیا ہے، اجرت کے طور پر یہ کام ہر دن باری باری مقرر کر لیے تھے، اور اس سے طلباً للکسب، مطلب جو بھی معاملہ، جو بھی رقم اس سے ملتی، جو بھی اجرت ملتی، وہ کیا ہے، اس کو ایک کمائی کا وہ لوگ ذریعہ بنا لیے تھے۔ ایک تو لوگوں کو اپنے منزل مقصود تک پہنچانا، اور اس کے ذریعے سے کیا ہے، کمائی کا ذریعہ وہ لوگ اس کو بنا لیے تھے۔ تو جو بھی آتا اس کے ذریعے سے زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اب بتا رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی میں عیب لگا دوں، یعنی اس کشتی کے تختے کو توڑ دوں۔ کیوں، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، کیونکہ ان کے پیچھے، وہ جو مسکین تھے ان کے پیچھے۔ اب یہ لفظ ورا یاد رکھیں کہ لفظ ورا جو ہے یہ ضدین میں سے آتا ہے، یعنی سامنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور یہ لفظ ساتھ ہی ساتھ پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے اسما جو ازداد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، وہ ورا ان میں سے ایک ہے۔ اذا رجعوا او امامهم، جب وہ، یعنی ان کے پیچھے، ان کے پیچھے کا مطلب یہ کہ جب یہ لوگ جو ہم کو سوار کرا کر لے جا رہے ہیں، جب واپس اس مقام پر آئیں گے تو وہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہوگا جو اچھی عمدہ کشتیوں کو غصب کر لے گا، چھین لے گا۔ جو ہم اب ان کے ساتھ جا رہے ہیں، جب وہ وہاں پر واپس آئیں گے تو ایسا معاملہ ہوگا۔ یہ ایک بات ہو گئی لفظ ورا۔ دوسری تفسیر جو یہاں پر بتا رہے ہیں صاحب جلال، وہ یہ کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، جب ہم کنارے پر پہنچیں گے تو اس کنارے پر وہاں پر ظالم بادشاہ موجود ہے، وہ کیا کرتا ہے، عمدہ کشتیوں کو غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ تو ہمیں چھوڑ کر جب واپس آئیں، یہ ایک تفسیر ہوئی۔ جب ہم کو چھوڑ دیں
تو جہاں ہم رک جائیں گے اتر جائیں گے وہاں پر ظالم بادشاہ تھا۔ تو یہ دونوں تفسیر یہاں پر بیان کی۔ تو اذا رجعوا، جب وہ ہم کو چھوڑ کر واپس لوٹ کر آئے، او امامہم الان، یا پھر ان کے سامنے اب جہاں ہم اتر رہے ہیں وہاں پر ظالم بادشاہ، ملکن، ایک بادشاہ ہے، کافر ہے، ظالم ہے، یاخذ کل سفینۃ صالحۃ، ہر اچھی عمدہ جو کشتی ہے وہ کشتی کیا کرتا ہے، وہ لے لیتا ہے، یاخذ لے لیتا ہے، غصباً، غصب کرتے ہوئے، یعنی ابھی یہ غصباً جو حالت نصبی میں اس کو بتا رہے ہیں، یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے۔ تو اخذ یاخذ کے معنی بھی لینا، غصب یا غصب کے معنی بھی لینا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ لینا اور غصب کرنا یعنی چھین لینا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو اب لینے کی جو کیفیت ہے، جو نوعیت ہے، اس کو بتانے کے لیے یہاں پر مفعول مطلق کے ذریعے سے کلام کو لائے ہیں، یعنی وہ صرف لیتا نہیں بلکہ چھین لیتا ہے، سختی سے وہ غصب کر لیتا ہے۔ نصبہ علی المصدر المبین لنوع الاخذ، تو اب یہ جو منصوب ہے غصباً جو نصب آیا ہے اس کو، یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے، اور المبین جو کیا کر رہا ہے، مفعول مطلق وضاحت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کس کی، لنوع الاخذ، لینے کی جو نوعیت ہے، جو قسم ہے، اس کو یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ چلیے، تو اب یہ جو معاملہ ہوا تھا، جو کشتی توڑی گئی تھی، وجہ کیا تھی؟ عمدہ کشتی کو ظالم بادشاہ لے لیتا تھا، عیب دار، عیب والی جو کشتی ہے وہ کشتی کو نہیں لیتا۔ تو میں نے یہ کشتی کیوں توڑ دی؟ تاکہ وہ کشتی ہمیشہ کے لیے ان کے پاس موجود رہے، ظالم بادشاہ ان سے وہ کشتی غصب نہ کر لے، اس لیے میں نے وہ کشتی توڑی تھی۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسرا جو غلام کو، بچے کو ختم کرنے کا جو معاملہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، بتا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور اب رہا غلام، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس بچے کے والدین کیا ہے، ایمان والے تھے، مومن تھے۔ فَخَشِينَا، ہم نے اس بات کا اندیشہ کیا، ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ کیا کر دے گا، ان دونوں پر چھا جائے گا۔ الحق یرحق، چھا جانا، وہ ان دونوں کو کیا کرے گا، چھا جائے گا۔ کیسے؟ طغیاناً و کفراً، یعنی سرکشی کے ذریعے سے، کفر کے ذریعے سے ان دونوں پر چھا جائے گا۔ مطلب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی بتا رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ، کیونکہ جیسے کہ حدیث مسلم شریف کی حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تُبِعَ كَافِرًا، اس کے لیے یہ بات مقرر کر دی گئی تھی کہ وہ کافر ہوگا، آگے چل کر وہ کفر اختیار کرے گا۔ وَلَوْ عَاشَ، اگر وہ زندگی گزارے گا، باحیات رہے گا، بالغ ہو جائے گا، تو لَأَرْحَقَهُمَا ذَلِكَ، تو وہ کیا کرے گا، ان دونوں کو بھی اس کفر کی طرف، کفر کی وجہ سے ان دونوں پر چھا جائے گا، یعنی ان دونوں کو بھی وہ کافر بنا دے گا۔ کیوں؟ لِمُحَبَّتِهِمَا لَهُ، وہ دونوں والدین اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو محبت کی وجہ سے کیا ہے، یتبعانہ فی ذلک، وہ اس کے دین کی پیروی کرنے شروع کریں گے اس محبت کے معاملے میں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کے دین کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کو ختم کر دیا جائے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں نے کیا کیا، اس بچے کو ختم کر دیا۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے یہ ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، تجدید کے ساتھ يُبَدِّلَهُمَا، کہ ہم ان کو کیا کریں، بدلہ عطا کریں، اس بچے کے بدلے میں دوسرے اولاد ہم ان کو عطا کریں۔ یبدلہما تجدید کے ساتھ، اور یبدلہما تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب ان کو بدلے میں عطا کرے، بدلہ دے، خَيْرًا مِّنْهُ، جو اس بیٹے سے بہتر ہو، زکاتاً پاکی کے اعتبار سے، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، یعنی صلاحاً و تقیاً، نیکی کے اعتبار سے، اور پھر تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے جو اس سے زیادہ بہتر ہو، یعنی وہ تو کافر ہے، اس کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہو، اور پھر وَأَقْرَبَ رُوحُمَا، اور پھر وہ جو بات ہم عطا کریں گے، جو اولاد ہم عطا کریں گے، تو وہ اولاد کیا ہو، اس سے بھی زیادہ مہربان، یعنی یہ جو اب ہے کافر ہے، آگے چل کر جو کافر ہوگا، اپنے والدین پر جو مہربان ہوگا، والدین سے جو محبت کرے گا، تو وہ اولاد جو ہم اس کے بدلے میں عطا کریں گے، وہ اس سے بھی زیادہ ان پر مہربان ہوگی، محبت کرنے والی ہوگی، رحم اور شفقت کے ساتھ ان سے پیش آنے والی ہوگی۔ وَأَقْرَبَ مِنْهُ رُحُمًا، اور رحم اور مہربانی کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ وہ ہم جو اولاد عطا کریں گے وہ ہوگی۔
اب رحما بتا رہے ہیں بسکون الحاء و ضمها، ہا کے سکون کے ساتھ رحما اور ہا کے ضمے کے ساتھ رحما، دو طرح پڑھا گیا ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ رحمت کے معنی میں رحمت مراد ہے۔ تو مراد یہاں پر وہی البر بوالدیہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ یہاں پر مراد ہے۔ فَأَبْدَلَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى جَارِيَةً، تو ایک بدلہ جو ایک بیٹا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت خضر نے ختم کر دیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو ایک بیٹی عطا کی، جاریتاً، ایک بیٹی عطا کی، تزوجت نبیًا، وہ بیٹی کا نکاح ایک نبی سے ہوا، فولدت نبیًا، پھر اس نبی اور پھر اس بیٹی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو پیدا کیا، اور پھر اس کے ذریعے سے فحد اللہ تعالیٰ بھی امتاً، ایک بڑی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ جو نبی تھے ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی امت کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو ایک بیٹا جس کی وجہ سے یہ والدین کافر ہونے کا اندیشہ تھا، تو اس کو ختم کر کر ہم نے ان کو ایسا بلند مقام عطا کیا کہ وہ کیا ہے، ایک تو نبوی انبیاء سے ہم نے ان کے تعلقات جوڑ دیے، یہ معنی، یعنی وہ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہم کو تھا، لیکن ہم نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ان کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کو ہم نے کیا ہے ہدایت عطا فرمائی۔ یہ مطلب یہاں پر اندیشہ تھا، خوف تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ چلیے ایک بات ہوگی۔ اب تیسری چیز، یہ تو غلام کو، بچے کو ختم کرنے کا معاملہ کیا تھا، اس میں حکمت کیا تھی، یہ بتا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور ابرہی جو دیوار کا جو معاملہ ہے جو گرنے والی تھی، اس کو میں نے جو درست کیا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار دراصل کیا ہے، کس کی تھی؟ وہ شہر میں دو یتیم بچے تھے، اس علاقے میں، اس شہر میں دو یتیم بچے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیموں کا خزانہ رکھا ہوا تھا، دفن کیا گیا تھا۔ مَالٌ مَدْفُونٌ مِّن ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وہ دیوار کے نیچے دفن کیا ہوا مال تھا سونے اور چاندی کی شکل میں۔ تو وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بات دراصل یہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ انتہائی متقی پرہیزگار تھے، نیک وکار تھے۔ تو فَحَفِظَا بِصَلَاحِهِ، تو والد نیک ہونے کی وجہ سے، والدین وَكَانَ أَبُوهُمَا، ہاں ان کے والد نیک ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک تو ان دونوں کی بھی حفاظت فرمائی، فی أنفسهما، ان دونوں کی بھی حفاظت فرمائی، وَمَالِهِمَا، اور ان دونوں کا جو مال تھا اس مال کی بھی ہم نے حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ اگر والدین نیک ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اولاد کے ساتھ ساتھ اولاد کا جو مال ہے، جو حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہاں پر جیسے بتایا گیا، تو اب یہ والد وہ جو یتیم بچے تھے، یتیم بچوں کے جو والد ہیں، تو بالراست وہ والد تھے یا پھر اوپر سلسلے نسب میں کوئی متقی پرہیزگار تھے؟ تو یہاں پر بین السطور جو بات بتائی جا رہی ہے کہ والد سے بالراست ان کے والد مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے والد جو اوپر 7ویں نمبر پر جو آدمی تھے، جو ان کے والد، ان کے آباء و اجداد میں جو آتے ہیں، تو 7ویں نمبر پر جو سلسلے نسب سے جو جا کر ملتا ہے، تو 7ویں نمبر پر جو بزرگ تھے، جو والد تھے، وہ انتہائی متقی و پرہیزگار تھے، نیک وکار تھے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کا جو مال تھا اس مال کی بھی حفاظت فرمائی۔ چلیے یہ معاملہ ہوا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے ارادہ کیا، أن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں کے دونوں کیا ہے، ان کی سختی کو پہنچ جائیں، یعنی سن بلوغ کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں۔ إِنَاسَ رُشْدِهِمَا، یعنی ان کے بالغ ہونے کو وہ لوگ محسوس کرنے لگے، مانوس ہو جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر وہ دونوں ان کا جو خزانہ ہے، ان کا جو مال ان کے لیے دفن کیا گیا ہے آباء و اجداد کی طرف سے، وہ کیا کریں، اپنی طرف سے نکال لیں، اپنی خودی سے، اپنی طاقت سے نکال لیں۔ رحمتا من ربک، یہ کیا ہے، کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ارادہ کیوں کیا؟ رحمتا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے رحمت اور شفقت اور مہربانی کے طور پر آپ کے رب نے ایسا ارادہ کیا کہ وہ بالغ ہوں، بالغ ہونے تک وہ دیوار ویسے ہی رہے، پھر جب بالغ ہو جائیں تو اپنی طاقت اور قوت سے وہ خزانہ وہ لوگ نکال لیں۔ اب یہ رحمتاً کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ مفعول لہو ہے، رحمتاً من ربک مفعول لہو ہے۔ عامل کون ہے اس کا؟ ارادہ، ارادہ فعل ہے وہ، یعنی ارادہ ربک رحمتاً من ربک، اپنی طرف سے رحمت کا ارادہ کرتے ہوئے، مہربانی شفقت کا ارادہ کرتے ہوئے آپ کے رب نے یہ معاملہ انجام دیا ہے۔ عاملہ ارادہ۔ اب بتا رہے ہیں وما فعلتہ عن امری،
اب حضرت خضر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذکورہ جو باتیں ہوئی ہیں ان میں سے میں نے اپنی طرف سے کوئی بھی چیز نہیں کی، وما فعلتہ، ان میں سے، یعنی ہو ضمیر کہاں لوٹے گی؟ ما ذکرہ، مذکورہ جو چیزیں ہوئی ہیں کیا ہے وہ؟ من خرق السفینۃ، کشتی کو توڑنا، وقتل الغلام، بچے کو ختم کرنا، واقامۃ الجدار، ٹوٹنے والی جو دیوار ہے اس کو کھڑی کرنا، یہ تینوں کی تینوں کام میں اپنی طرف سے انجام نہیں دیے، امری، میں اپنی طرف سے اختیاری، میرے اختیار سے نہیں کیا میں، بل بأمر الہام من اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کے طور پر مجھے جو حکم دیا گیا تھا میں اس طور پر میں کیا کیا ہوں؟ یہ کام انجام دیا ہوں۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعویل ہے وہ سارے کے سارے کاموں کی جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ وہ جو کام ہوئے تھے، کشتی اور پھر بچے کے قتل اور پھر دیوار کھڑی کرنے کا جو معاملہ ہے، تو اس پر تم صبر نہیں کر سکے، اس کی یہ تعویل ہے جو میں نے یہاں پر بیان کی۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الہام فرما رہے ہیں، وہی فرما رہے ہیں۔ امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ کی یہ تفسیر ہے، تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ الہام کے ذریعے سے، چونکہ اوپر جیسے بیان کیا گیا اس واقعے کے شروع سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا پھر ولی ہیں، تو وہاں پر دو قول بیان کیے تھے۔ اکثر علماء کا جو قول تھا وہ بیان کیے تھے کہ حضرت خضر کیا ہے؟ ولی ہیں۔ تو امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ کا بھی وہی موقف ہے کہ ولی ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں پر الہام کے ذریعے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی صاحب کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حضرت خضر علیہ السلام کے زمانے مبارک میں تو الہام پر بھی جو ہے کسی کا قتل کرنا جائز ہے، جیسا کہ شریعت محمدی میں الہام پر کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا، یعنی الہام پر احکام نافذ نہیں ہوتے، نہ ہی احکام مقرر کیے جاتے ہیں الہام کی بنیاد پر، تو یہ تو شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ تو کیا شریعت موسوی میں اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کے زمانے مبارک میں کہ وہاں پر یہ جائز تھا الہام کے اوپر کسی کا قتل کر دینا، الہام کے اوپر جو ہے کشتی وغیرہ میں کچھ تھوڑا سا اس کو عیب لگا دینا اور پھر دیوار جو ہے کھڑی کر دینا؟ ممکن ہے، کیونکہ احکامات انبیاء کرام کے شریعت کے اعتبار سے اور پھر احکاموں کے اعتبار سے کیا ہے مختلف ہوا کرتے ہیں، تو ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں الہام کو بھی کیا ہے ایک بڑی حیثیت حاصل تھی، تو اس اعتبار سے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ کام انجام دیا۔ یہ چونکہ شرعی احکام کیا ہے سب کے لیے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر نبی کے لیے شرعی احکام مختلف ہوا کرتے ہیں، تو ممکن ہے ایسا ان کے زمانے میں ان کی شریعت میں مقرر تھا، تو جس کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا ہے یہ کام انجام دیا۔ اب یہاں پر صاحب جلالین لفظ تستطيع جو یہاں پر آیا ہے تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یقال استطاع یستطاع و استطاع یستطيع، تو لفظ جو ہے استطاع یستطاع اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے اور استطاع یستطيع اس طرح بھی استعمال، یعنی دونوں سے استعمال ہوتا ہے، دونوں کے بھی معنی کیا ہے؟ ایک ہے بمعنی اطاقہ، طاقت رکھنا، یہ معنی ہے دونوں کی بھی۔ ففی ھذا وما قبلہ جمع بین اللغتین، اب یہاں پر دیکھیں کیونکہ اس واقعے میں پورا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ آپ دیکھیں گے کہ پہلے مرتبہ جو لفظ آیا ہے اس واقعے میں تستطيع، تستطيع یہ ایک پہلی مرتبہ آیا، پھر اس کے بعد آگے چل کر دوسری مرتبہ جب آیا تو وہاں پر بھی تستطيع ہے، پھر دو مرتبہ جب ہوا تو تیسری مرتبہ بھی تستطيع آیا، تو اس سے پہلے جو تین مرتبہ لفظ آیا تو تستطيع یعنی استطاع یستطيع سے وہ لفظ استعمال کیا گیا، اب یہاں پر استطاع یستطاع سے تستطيع یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو یہ اس مقام پر اس سے پہلے جتنی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے تو ان سارے مقامات پر کیا کیا گیا ہے؟ دونوں لغتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ دو لغتیں کیا ہے؟ استطاع ایک لغت ہے اور دوسری لغت استطاع، تو دونوں لغتوں کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے۔ وَنُوِّعَتِ الْعِبَارَةُ فِي وَأَرَدْتُ وَأَرَدْنَا وَأَرَادَ رَبُّكَ، اب یہاں پر بھی دیکھیں یہ عبارت جو لائی گئی ہے کشتی کے بارے میں جب لائے تو فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا یہ ایک معنی ہوئی، یعنی حضرت خضر کیا کی اپنی طرف منسوب کیے کہ میں یہ ارادہ کیا، اور پھر جب بچے کو بچے کے بدلے میں یعنی جو بچہ ختم کیا گیا تھا اس کے بدلے میں دوسری اولاد کو عطا کرنے کا جب معاملہ آیا
یعنی وہ ایک اچھا معاملہ تھا تو وہاں پر لفظ استعمال کی اردنا، ہم نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس کے بعد جب خزانے یتیم بچوں کو واپس لوٹانے کا جب معاملہ آیا تو فارادہ ربو کا، تو اس میں دیکھیں کہ یہ جو عبارت پہلے اردتو میں ارادہ کیا، اس کے بعد دوسری مرتبہ جو عبارت آئی ہم نے ارادہ کیا، تیسری مرتبہ جو عبارت آئی ارادہ ربو کا، آپ کے رب نے ارادہ کیا، حالانکہ معاملہ بالکل ایک جیسا ہے اور تینوں مقامات پر بھی حضرت خضر علیہ السلام ہی کام انجام دے رہے ہیں بحکم الہی۔ تو پھر اب یہاں پر عبارت کو جو لایا گیا ہے مختلف نوعیت کے ساتھ، نوعیت کو دیکھتے ہوئے یعنی الگ الگ طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر عبارت کو لایا گیا ہے، یہ ایک بات ہوگی۔ اور دوسری چیز اس میں یہ کہ آداب الہی کو، آداب خدابندی کو یہاں پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ عیب لگانا ایک طرح سے ایک نامناسب کام سمجھا جاتا ہے، تو حضرت خضر نے کشتی کو عیب لگانے کا جو معاملہ تھا وہ کیا کیا، آپ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ میں عیب لگانے کا ارادہ کیا، اللہ کی طرف اس عمل کو منسوب آپ نے نہیں کیا۔ اولاد یعنی ایک بری چیز کے بدلے میں اچھی، بہت زیادہ اچھی چیز کو عطا کرنا، یہ ایک عمل، اچھا عمل ہوا کرتا ہے، تو وہ کیا کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو شامل کیا کہ فاردنا، ہم نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس کے بعد یتیم کا جو مال ہے وہ اس مستحق آدمی کو لوٹانا، یہ بھی بہت بہترین اچھا عمل ہے اور سب سے زیادہ بہترین عمل سمجھا جاتا ہے، تو اس کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، یعنی آداب اس میں بتائے حضرت خضر علیہ السلام کہ برا عمل اپنی طرف منسوب کیے، اچھے جو اعمال تھے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ نے منسوب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیے مفتی صاحب اس سلسلے میں ایک احادیث مبارکہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اصلاح فرمائیے کہ یہ احادیث مبارکہ ہے یا نہیں، میں تو سنا تھا کہ یہ احادیث مبارکہ ہے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی طرف نسبت کرو تو اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، بری چیزوں کی نسبت بندے خود اپنی طرف کریں، یعنی بری چیزوں کی نسبت بندے اپنی طرف کرنا چاہیے، اچھے چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے، جبکہ پوری مخلوق اور کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو لازم بات ہے اس میں جانور، چرند پرند، درندے، حیوان سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے ہیں۔ تو جب ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں میں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اب سور بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، تو جب اللہ پاک کی طرف نسبت کی جائیں گی تو اچھی چیزوں کی طرف نسبت کی جائے گی، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سور کو بھی بنانے والا ہے، کیونکہ سور جو ہے گندا جانور ہے، تو گندے جانور کی نسبت اللہ کی طرف اللہ کی جانب نہیں کی جائے گی، جبکہ ساری مخلوق اور ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ اچھے چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور برے چیزوں کی نسبت بندے اپنی طرف کریں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں دیکھیں، اب اس میں چونکہ ہمیشہ ہر مقام پر جیسے آپ نے کہا کہ ایک بد جانور کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا، تو اصل مقصد وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بتانا اصل ہے، اللہ کی قدرت کو بتانا ہے، اللہ کی مخلوق کو بتانا ہے۔ مخلوقات میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، انسان ہے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ ایک چیز بتا رہے ہیں کہ بد جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، تو آپ بتانا ایک چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط خیال، ایک طرح سے بے ادبی لوگوں کے ذہنوں میں آئے گی، تو ایسے جو خیالات آپ کے جملوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں آ سکتے ہیں، تو ایسے خیالات سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے اللہ کی شان اور قدرت بیان کرنے کا، تو بہت ساری مخلوقات ہیں جو تعجب خیز ہیں، عجائبات میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، وہ چیزیں آپ بیان کریں، اس سے اللہ کے مخلوق کا بھی اندازہ ہوگا اور اللہ کی قدرت کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا، یہ ایک بات ہوگی۔ اب دوسرا معاملہ ہے برے کاموں کو انسان کی طرف منسوب کرنا یا پھر اچھے کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کے درسوں میں بھی ہم نے بیان کیا ہے، سارے کے سارے کام چاہے اچھے ہوں یا پھر برے ہوں، سب اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں۔ اچھے کام ہو یا پھر برے کام ہو، سب اللہ کے حکم سے اور اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں۔ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دونوں میں ہے، اچھے کام میں بھی اللہ کا ارادہ ہے اور برے کام میں بھی اللہ کا ارادہ ہے، ایک بات ہوگی۔ لیکن اسی کو بالفاظ دیگر مشیت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کام کا بھی ارادہ کرتا ہے اور برے کام کا بھی ارادہ کرتا ہے، لیکن اب اچھا کام اللہ کو پسند ہے، برا کام اللہ کو ناپسند ہے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مطلب اب الفاظ اچھی طرح ذہن میں رکھنے کے لیے آپ یاد رکھیں
کہ مشیت الہی میں اچھا بھی ہونا ہے برا بھی ہونا ہے، اچھے کام بھی مشیت الہی سے ہی ہے اور برے کام بھی مشیت الہی سے ہے، لیکن رضائے الہی اللہ کی رضامندی اچھے کام میں ہے، برے کام میں اللہ کی رضامندی نہیں ہے۔ تو مشیت الہی دونوں میں ہے، لیکن رضائے الہی صرف اور صرف اچھے کام میں ہے، برے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو منسوب کیا، برے کام کو اپنی طرف منسوب کیا، یہ ایک آداب کے طور پر حضرت خضر علیہ السلام نے منسوب کیا، ورنہ یہ عمل بھی حضرت خضر اپنی طرف سے انجام نہیں دیے تھے، بلکہ حکم الہی سے ہی آپ نے یہ انجام دیا تھا۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی ایسا منسوب کرتا ہے تو آداب کے طور پر یہ مناسب ہے، اپنی طرف کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی باری آئے تو جب منسوب کرنا ہو تو اچھی چیزوں کو، بڑی بڑی مخلوقات کو، جو تعجب خیز مخلوقات ہیں، اس کو بھی ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ ایک گھٹیا قسم کی کہ معاشرے میں جس کو ایک حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے، جس کی کوئی بے وقات ہے، اس کو ایک غلط تصور اس کا کیا جاتا ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ چلیے اب یہاں تک جو ہم نے الحمدللہ شروع کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اب یہاں سے حضرت ذوالقرنین کا معاملہ اور پھر آپ کا جو واقعہ ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو تفصیلاً مختصر طور پر بات یہاں پر ذہن نشین کر لیں کہ ذوالقرنین جو بادشاہ ہے وہ دراصل وہ لقب ہے ان کا، اور پھر نام اصل جو ہے اسکندر ان کا نام ہے، اور ذوالقرنین ان کا لقب ہے۔ تو ہوا کیا تھا، اور تاریخ میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ذوالقرنین نام کے بہت سے بادشاہ ہوئے ہیں، اور پھر اسکندر نام کے بھی بہت سارے بادشاہ ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر کون سے بادشاہ مراد ہیں تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ جب نمرود جو معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسکندر نام کے ایک بادشاہ تھے جو کہ مسلمان ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت اور قوت آپ کو عطا فرمائی تھی، لشکر بھی آپ کا بہت کافی تھا، اور پھر ہر ایک اعتبار سے، جنگی سامان کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا مال اور پھر بہت ساری طاقت اور بہت ساری یوں سمجھیں کہ ہر اعتبار سے مضبوطی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو اب آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ مختلف علاقوں میں جاتے، وہاں پر فتوحات حاصل کرتے، جنگ کر وہاں اس علاقے کو فتح اور کامیابی عطا کرتے۔ تو کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال، کبھی جنوب کی طرف، آپ کیا ہے دنیا کے کونے کونے میں اپنے لشکر کو لے کر پھرتے تھے، اور پھر وہاں جو ظالم اور کافر لشکر ہے اس پر اسے جنگ کرتے، پہلے اس کو ہدایت کی دعوت دیتے، اگر مان لے تو بہتر ہے، نہ مانے تو اسے جنگ کرتے، اس علاقے کو کیا ہے فتح کر لیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک میں آگے یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، مغرب کی مقام، یعنی سورج جہاں پر غروب ہوتا ہے وہاں پر آپ نے سفر کیا، تو وہاں ایسے لوگوں کو پایا آپ نے کہ بددین ہیں، کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ان کے معاملے میں اگر ایمان لائیں تو بہتر ہے، اگر نہ لائیں تو ان کو میں ختم کروں گا، حضرت ذوالقرنین نے کہا۔ پھر اس کے بعد مشرق کی طرف آپ روانہ ہوئے، تو مشرق میں کیا ہے، ایک ایسی قوم تھی کہ سورج طلوع ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ کیونکہ وہاں کی زمین بالکل نرم تھی، تو سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے نہ وہ لوگ کچھ عمارت بنا سکتے تھے، نہ ان کے لیے کوئی چھت تھی، کچھ بھی نہیں۔ اب وہ جب سورج طلوع ہوتا تو اس گرمی سے بچنے کے لیے ایک بڑے بڑے سرنگ اور سوراخ بنا لیے تھے، اس کے اندر جا کر چھپ جاتے، جب سورج کیا ہے زوال کی طرف آ جاتا تو وہ لوگ پھر کیا ہے نکل کر آتے۔ کھانے پینے کا معاملہ جیسے صاحب جلالین بتا رہے ہیں اور دیگر کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ مچھلی وہ لوگ کیا کرتے، سورج کی حرارت میں، سورج کی گرمی میں کچھ دیر رکھتے، اتنی گرمی تھی کہ وہ کچھ دیر رکھتے ہی وہ پک جاتی تھی، اور وہ لے کر اس کو وہ کھا کر اس سے زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ تو ایسا معاملہ مشرق میں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی، مغرب میں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد سدین جو معاملہ ہوا ہے، سدین علاقہ جو ہے ترک کے پہاڑوں کے کنارے پر ایک دو پہاڑ جو بتائے جاتے ہیں، تو وہاں پر حضرت ذوالقرنین کیا کیے، چند ایسے لوگوں سے ملاقات کیے کہ جو بالکل پریشان حال تھے، اور وہ پریشانی ظاہر کی ہے حضرت ذوالقرنین سے کہ کس انداز میں کہ یاجوج ماجوج نام کی ایک قوم ہے یہاں پر، وہ جب بھی نکلتی ہے تو ہمیں تباہ و تاراج کرتی ہے، ہمیں نقصان پہنچا دیتی ہے، آپ ہمیں ان سے بچائیے۔ تو دو پہاڑوں کے درمیان سے وہ یاجوج ماجوج جو قوم ہے وہ نکلا کرتی تھی، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا
کہ ایسا کریں کہ آپ میری مدد کریں اپنی طاقت کے ذریعے سے، ہم کیا کریں گے ان دونوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان آڑ بنا کر ان کو اس سمت پر روک دیں گے، وہ یہاں پر آنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ اب لوہے کے ٹکڑے پتھروں کی شکل میں دو پہاڑوں کے درمیان میں جما کر رکھنا شروع کر دیے۔ جب پہاڑوں کے کناروں تک جب لوہے کے ٹکڑے جمع کر دیے گئے تو دور آگ سلگائی گئی۔ آگ سلگانے کے بعد پھونکنی جسے کہتے ہیں کہ جس کے سوراخ سے جب پھونکا جاتا ہے تو ہوا تیزی سے جاتی ہے، تو آگ کے ایک تو ٹکڑوں کے پہلے آگ سلگائی گئی سامنے، اور پھر اس کے پیچھے کیا ہے پھونکنیاں رکھی گئیں، اور پھر حکم دیا گیا کہ پھونکنیوں سے جب پھونکے تو پھونکتے ہی وہ جو آگ جل رہی تھی وہ آگ کیا ہو گئی بالکل جا کر اب وہ لوہے کے جو ٹکڑے رکھے ہوئے تھے وہ ٹکڑوں کو جلا دی۔ تو جلانے کے بعد لوہے کے ٹکڑے بالکل کیا ہے بالکل انتہائی گرم ہو گئے۔ تو گرم ہونے کے بعد اب حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا کہ پگھلا ہوا جو تانبا ہے وہ مجھے دیں، میں کیا کروں گا اوپر سے اس کو ڈال دوں گا۔ تو پگھلا ہوا تانبا ایک تو لوہے کے ٹکڑے ہیں اور گرم ہے، پگھلا ہوا تانبا جب اوپر سے ڈالا گیا تو وہ جو درمیان میں جو لوہے کے ٹکڑوں کے درمیان میں جو آڑ تھی وہ آڑ میں جا کر بالکل مضبوطی سے بیٹھ گیا۔ تو اب لوہا اور تانبا مل کر ایک چیز مضبوطی کی طرح مضبوط بن گئی۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے آسان، اب دیکھیں اب جہاں پر ہم جو دیوار بناتے ہیں تو پہلے پتھر رکھتے ہیں، اینٹ رکھتے ہیں، تو اینٹ اور پتھر سے جوڑ قائم کرنے کے لیے سیمنٹ یا پھر کیمیکل وغیرہ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین وہاں پر پتھروں کی بجائے لوہے کے ٹکڑے استعمال کیے، اور پھر کیمیکل کے طور پر چونکہ وہاں پر سیمنٹ وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا تو آپ نے کیا کیا تانبے کو پگھلا کر ان کے درمیان میں ڈالا، تو بالکل دونوں ایک تو گرم لوہا اور تانبا پگھلا ہوا مل کر ایک مضبوط شے بن گئی۔ تو اب وہ جو آڑ بنائے تھے، آڑ کے اس سمت یاجوج ماجوج کے قبیلہ ہے اور پھر اس سمت یہ قوم آباد تھی۔ اب حدیث پاک میں جیسے بتایا جاتا ہے کہ وہ جو یاجوج ماجوج قوم ہے وہ ہر دن کیا کرتی ہے کہ اس آڑ کو چاٹتی چلے جاتی ہے، تو وہ چاٹنے کی وجہ سے پورے مل کر جب چاٹتے ہیں تو وہ کیا ہے بالکل آہستہ آہستہ وہ دیوار کم ہوتی چلے جاتی ہے۔ شام تک ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ دیوار وہ چاٹتے چاٹتے کم کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب شام کا وقت آتا ہے تو ان میں کا جو بڑا آدمی ہے کہتا ہے کہ چلو اب اس کو یہاں تک رکھو، ہم کل آئیں گے تو کل یہاں سے کام انجام دیں گے۔ کل جب دوبارہ وہ لوٹ کر آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیوار بالکل ویسی ہی بناتا جیسے کہ کل صبح کے وقت میں تھی، تو جیسی تھی ویسی اس کو بنا کر رکھ دیتا۔ یہ معاملہ ہر دن کا چلتا ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جب قیامت کا دن قریب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا کہ یاجوج ماجوج کو نکالے، تو اس دن یعنی اس سے ایک دن پہلے جب وہ چاٹ کر شام کے وقت میں جانا چاہیں گے تو ان میں کا بڑا آدمی جو سردار ہے ان کا کہے گا کہ چلو یہاں تک رکھو، انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے۔ تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ کام، وہ جو دیوار چاٹی گئی ہے جو ختم کی گئی ہے وہ وہیں پر رکے رہے گی۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے دن آئیں گے تو وہ جو بچی کچی دیوار ہے اس کو ختم کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ موج کی طرح جیسے بتایا جاتا ہے کہ پانی کی جیسے موج امنڈ کر آتی ہے تو وہ لوگ کیا ہے ایک کے اوپر کودتے کودتے ویسے نکل کر آئیں گے اور سارے کے سارے تباہ و تاراج وہ جو معاملہ ان کا انجام دینا ہے وہ سارے کے سارے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین کا معاملہ اور پھر آپ کے یہ تھے۔ اب ایک چیز یہاں پر جو رہ گئی ہے اس کے بارے میں جو جاننا جو انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ آخر یہ یاجوج ماجوج ہے کون۔ تو صاحب جلال نے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ دراصل دو قبیلوں کے نام ہیں، یاجوج اور ماجوج یہ دراصل دو قبیلوں کے نام ہیں، اور ان کا حسب نسب کیا ہے، کہاں سے آئی یہ قوم، یہ تو بتا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ کیونکہ یہ بات تو معلوم ہے کہ طوفان نوح کے بعد سب ختم ہو گئے تھے، آپ کے 3 اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو پھر دوبارہ پیدا کیا، حام، سام، یافس۔ تو یہ یافس جو تیسرے بیٹے ہیں تو ان کی نسل سے بتایا جاتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج قوم ہے، ان کی نسل سے۔ تو یہ تو ایک ابھی جیسے بتایا کہ ایک قبیلے کا نام ہے، اس میں کئی افراد یاجوج ماجوج رہتے تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کیا ہے، تو لوگ مختلف باتیں بنا کر پیش کرتے چلے جاتے ہیں کہ بالکل چھوٹے قد کے ہیں، ان کے کان بالکل بڑے بڑے ہیں، اور پھر وہ کیا ہے آدم خور ہیں، لوگوں کو کھاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ویسے ہی دیکھیں کہ مختلف قسم کی باتیں جو یاجوج ماجوج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یہ سب شرعی اعتبار سے اور قرآن کی اس آیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ تفسیر اور پھر یہ وضاحت یاجوج ماجوج کے بارے میں مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ ایک انتہائی ظالم قوم ہے،
ظالم قبیلہ ہے یاجوج ماجوج، جو جب بھی کسی پر حملہ کرتا ہے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، کسی کو بھی نہیں بخشتا۔ یہ بات بالکل 100% درست ہے، یعنی ظالمانہ طور پر مال ہڑپ لینا، تباہ و تاراج کرنا، یہ بات ان کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن ان کی تخلیق میں ہی کمی ہے، بالکل پست قد ہیں، کان بالکل بڑے بڑے ہیں، لوگوں کو وہ کیا ہے آدم خور ہیں، اس طرح کی باتیں۔ کیونکہ یہ کیوں مناسب نہیں ہے؟ کیونکہ سلسلہ نسب، ان کا جو سلسلہ نسب ہے حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اولاد اپنے باپ کی طرح ہوگی۔ تو جب یاجوج ماجوج کو ہم اگر غلط شکل و صورت والا تعبیر کریں گے، بتائیں گے، تو بات کہاں جائے گی؟ نبی پاک حضرت نوح علیہ السلام تک جائے گی۔ تو اس اعتبار سے شرعی اعتبار سے یہاں پر یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ چھوٹے بڑے کان والے ہیں، چھوٹے قد والے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ یہ بات ہم یہاں تک رکھتے ہیں کہ ایک ظالم قوم ہے، ظالم قوم ہے، جب بھی کسی پر حملہ کرتی ہے تو اس کو نہیں چھوڑتی بلکہ اس کو تباہ و تاراج کر رکھتی ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں، ظالمانہ طور پر یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو تفسیر تھی یہاں پر یاجوج ماجوج کے بارے میں مختصر طور پر یہاں پر اب یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، اب اس واقعے سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ اچانک حضرت خضر علیہ السلام کے بعد حضرت ذوالقرنین کا معاملہ اور پھر اس کی بات اچانک کیوں شروع ہوئی؟ تو بات دراصل یہ ہوئی کہ حضور پاک علیہ السلام جب اسلام ظاہر کیے، لوگوں کی اسلام کی طرف بلائے، تو لوگ کیا ہے آپ کے مخالف اور دشمن بن گئے تھے، ہر طرح سے کوششیں کرتے کہ کس طرح اسلام کو ختم کریں، حضور پاک علیہ السلام کو ختم کریں، لہذا ہر کوشش ان کی ناکام اور نامراد ہو جاتی۔ تو مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ سوچا کہ اہل کتاب جو یہودی ہیں وہ انبیاء کرام کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں، تو ان سے معلومات حاصل کریں گے کہ آیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا یہ نبی ہیں حقیقی طور پر یا پھر یہ بس جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اب جب ایک بڑے وفد کو، مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک وفد کو دے کر کیا ہے وہاں پر روانہ کیا مدینے کو، اس بات سے معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو جب یہودیوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے، جب یہ وفد جا کر ان سے ملاقات کیا تو یہودیوں کے علماء نے کہا کہ نبی ہے یا نہیں ہے اس بات کو چھوڑو تم، لیکن ہم ایک ایسی چیز بتائیں گے کہ اس کا اگر وہ جواب دیں تو سمجھ جانا کہ نبی ہے، اگر جواب نہ دے سکیں تو سمجھ جانا کہ وہ نبی ہونے میں جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ 3 چیزوں کے بارے میں آپ ان سے پوچھو، روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ کہاں ہیں، کب تھے، کون سے زمانے میں تھے، تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون تھے۔ تو یہ 3 چیزوں کے بارے میں پوچھو، کیونکہ یہ 3 چیزیں جو ہیں آپ یاد رکھیں کہ نبی کے علاوہ کسی اور کو یہ 3 چیزوں کا علم نہیں ہے۔ تو اب جب وہ وفد جو مکے کے سرداروں کی طرف سے گیا تھا جب واپس آیا تو یہ بات مل کر مکے کے بڑے بڑے سردار کیا ہے حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر پوچھنے لگے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، کہاں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ذوالقرنین کون تھے۔ تو 3 سوال جب کیے تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا جواب کل تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں وضاحت نہیں آئی تھی، تو آپ نے کہا کل میں اس کے بارے میں جواب دوں گا۔ تو چنانچہ روح کے بارے میں تو پارے 15 میں مکمل ہوا، یہ ایک بات ہوئی، اور دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں ابھی سورہ کہف میں شروع ہوا، اور اب یہاں پر تیسرا جو سوال ہوا تھا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، وہ یہاں سے ذوالقرنین کا معاملہ وہ پھر آپ کے بارے میں کیا ہے گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ الْيَهُودُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، بتا رہے ہیں کہ یہودی آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ ابھی ذوالقرنین اسمہ اسکندر، کا نام جو ہے اسکندر ہے، اور ولم یکن نبی، بتا رہے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے، تو بلکہ نبی نہیں تھے، یعنی متقی پرہیزگار نیک آدمی تھے، ولی کی حیثیت سے ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ قل، انہوں نے جب آپ سے پوچھا تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان قریب میں تم کو کیا کروں گا، ان کی حالت کے بارے میں، ان کی حقیقت کے بارے میں میں کل تم کو میں اس کی خبر دوں گا، اس کی اطلاع دوں گا۔ انا مکننا لہو فی الارض، اب حضرت ذوالقرنین کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو زمین میں بہت زیادہ، مکنا یمکن و تمکین کے معنی آتے ہیں قدرت عطا کرنا، طاقت عطا کرنا، طاقتور کرنا، بے شک ہم نے کیا ہے زمین میں آپ کو بہت زیادہ طاقتور بنایا تھا، بہت ہر اعتبار سے کیا ہے آپ کو ہم نے قوت عطا کی تھی۔ کیسے؟ بتسہیل السیر فیہا، زمین میں آپ آسانی کے ساتھ سفر کر سکتے تھے، آسانی سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا یہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل آسان بنایا تھا۔
وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے آپ کو ہر چیز جو آپ کی ضرورت کی ہے، یحتاج الیہ، جس کی آپ کو ضرورت پڑے گی، وہ ساری چیزیں ہم نے کیا ہے آپ کو عطا فرمائی۔ کیسے؟ سبباً، اسباب کے طور پر، یعنی جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے وہ سارے کے سارے اسباب ہم نے کیا ہے آپ کو عطا فرمائے۔ طریقاً، ایسے اسباب، ایسے ذرائع، یوصل الی مرادہ، کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے مراد، اپنے مقصد تک پہنچ سکیں، وہ سارے کے سارے اسباب اور ذرائع ہم نے عطا کیے۔ فاتبع سببا، تو آپ نے کیا کیا؟ ان اسباب کے پیچھے گئے، مطلب ان اسباب کو آپ نے اختیار کیا۔ سلک طریقا نحو المغرب، ان اسباب کو استعمال کرتے ہوئے مغرب کی طرف آپ نے سفر کا آغاز کیا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغ مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر جب آپ پہنچے، موضع غروبہا وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو آپ نے سورج کو ایسے پایا کہ وہ ایک کیا ہے، گدلے کیچڑ میں وہ غروب ہو رہا ہے۔ آپ کو یوں محسوس ہوا، فی عین حمیۃ، حمیۃ کہتے ہیں کہ انتہائی گدلا، بالکل کیچڑ جسے کہا جاتا ہے، تو ایسے چشمے میں، ایسا چشمہ جو بالکل کیا ہے گدلا کیچڑ کی طرح تھا، وہاں پر وہ غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ ذات حمیۃ وہی الطین الاسود، اب بتا رہے ہیں کہ عین حمیۃ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ بالکل کالی مٹی جو کیا ہے بالکل کیچڑ کی شکل اختیار کر لی ہو، ایسے مقام پر پروف ہو رہا۔ تو اب یہ جو غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو کیا حقیقت میں وہ غروب ہو رہا تھا؟ وغروبها فی العین، تو بتا رہے ہیں کہ اصل میں وہ جو آنکھوں کے دکھائی دینے میں وہ جو غروب ہو رہا تھا، تو آنکھوں کے دیکھنے کے اعتبار سے تھا۔ وہ جو غروب ہونا، کیچڑ میں ڈوب رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا، تو وہ آنکھوں کے دیکھنے کے اعتبار سے تھا۔ وَإِلَّا فَهِيَ أَعْظَمُ مِنَ الدُّنْيَا، ورنہ سورج کا معاملہ تو یہ کہ دنیا کا جو حصہ ہے، سورج اس سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو آنکھوں کے دیکھنے کے اعتبار سے وہ ڈوب رہا ہے یہ محسوس ہوا، ورنہ حقیقت میں تو وہ بہت زیادہ بڑا ہے، تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، گم ہو گیا، چلے گیا، یہ معنی یہاں پر مراد ہوں گے۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، تو مغرب شمس کے پاس جب پہنچے تو آپ نے وہاں ایک قوم کو پایا۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا، اس چشمے کے پاس آپ نے قوم کو پایا، وہ قوم کیا تھی؟ کافرین، کافر قوم تھی۔ قلنا، تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، الہام کے طور پر ہم نے کہا، الہام کے ذریعے سے ہم نے ان سے بات کی، اما ان تعذبا، کیونکہ یہ کافر قوم ہے تو یا تو آپ کیا کریں گے؟ اس قوم کو عذاب دیں گے قتل کر کر، یعنی کافر ہونے کی وجہ سے ختم کر دیں گے آپ۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا پھر آپ ان کے بارے میں ایک اچھا راستہ بنا لیں گے، اچھا راستہ اختیار کریں گے۔ کیسے؟ بالاسری، ان کو ختم کیے بغیر ان کو قید کر لیں گے، قیدی کا معاملہ ان کے ساتھ کریں گے۔ ایک بات ہوئی۔ قال، تو اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم، ان میں کہ اب رہے جو لوگ ظلم کیے ہیں یعنی شرک کیے ہیں، فسوف نعذبہ، ہم عنقریب کیا کریں گے؟ اس کو عذاب دیں گے۔ جو ظلم کیا، جو شرک اختیار کیا، اس کو ہم عذاب دیں گے، یعنی ختم کر دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ، دنیا میں تو ہم عذاب دیں گے، ختم کر دیں گے اس کو، لیکن پھر اس کو کیا ہے؟ اس کے رب کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فیعذبہ عذابا نکرا، انتہائی ناپسندیدہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشرک آدمی کو وہاں پر عطا کرے گا۔ اب یہ نکرا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، بسکون الکافی و ضمہا، نکرا، نوکرا، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ اے شدیداً فی النار، یعنی عذاب میں جو انتہائی سخت عذاب ہو آگ کے ذریعے سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کرے گا۔ واما من آمن، اور ان میں کہ اب رہے جو لوگ ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اعمال صالحہ کیے، نیک کام کیے، فلہ جزاء الحسنی، تو اس آدمی کے لیے کیا ہے؟ اچھا بدلہ ہوگا، اور اچھا بدلہ ہم اس کے لیے مقرر کریں گے۔ کیسے؟ یعنی آخرت میں اگر لیں گے تو جنت کا بدلہ، جنت کی شکل میں ہم ان کو عطا کریں گے۔ اب یہ ترکیب جزاء الحسنی جو آیا ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ والاضافۃ للبیان، یہ جو اضافت آئی ہے جزاء الحسنی، تو جزاء مضاف، الحسنی مضاف الیہ، تو یہ وضاحت کے لیے یہاں پر اضافت لائی گئی ہے، تو بدلہ عطا کریں گے۔ کیسا بدلہ؟ اچھا بدلہ ہم عطا کریں گے۔ والاضافۃ للبیان، وفی قراءۃ بنصب جزاء و تنوینہ، اور ایک قراءت میں کیا ہے؟ جزاء تنوین کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور نصب کے طور پر جزاء اس طرح بھی پڑھا گیا ہے۔ قال الفراء، اب فرا نحوی کہتے ہیں کہ نصبہ علی التفسیری، اور یہ جو نصب آیا ہے جزاء الحسنی میں، یہ جو حسنہ ہے، یہ جو نصب آیا ہے جزاء پر، یہ نصب تفسیر کے طور پر لایا گیا ہے۔ ای لجہت النسبت، یعنی جزا کی نسبت کرتے ہوئے، جزا کے طور پر دیکھتے ہوئے کہ جزا کیسا ہو، بدلہ کیسا ہوگا، تو اس کا اچھا بدلہ ہوگا، یہ معنی وہاں پر لیے جائیں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور عنقریب ہم ان کے بارے میں
ہمارا جو معاملہ ہوگا آسانی سے ہم ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہم برتاؤ کریں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ کیے ہیں تو لہذا ہم ان کے ساتھ بھی کیا ہے، ان کے جتنے بھی معاملات ہوں گے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، نرمی سے ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ اَيْ نَأْمُرُهُ بِمَا يَسْهَلُ عَلَيْهِ، یعنی ایسے کام کا ہم ان کو حکم دیں گے جو ایک تو ان کے لیے آسان ہو اور ان پر آسانی پیدا کرے۔ ثم اتبع سببا، یہ تو مغرب شمس کا یہ معاملہ تھا، پھر اس کے بعد آپ وہی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے کیا کیے، مشرق کی طرف، ثم اتبع سببا نحو المشرق، مشرق کی طرف آپ رواں ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ بلغ مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر جب آپ پہنچے، موضع طلوعها، طلوع ہونے کی جگہ پر جب پہنچے، وجدها، تو آپ نے سورج کو پایا کہ ایک ایسی قوم پر وہ طلوع ہو رہا ہے، تطلع علی قوم، نکل رہا ہے سورج ایسی قوم پر نکل رہا ہے، وہ قوم کون تھی، قوم زنج، وہ قوم زنجی تھی۔ تو زنجی جو قوم ہوا کرتی ہے وہ کیا ہے، بتاتے ہیں کہ ایک تو بالکل کیا ہے سیاہ رنگ کے، بالکل کالے رنگ کے ہوا کرتے ہیں، اور پھر وہ لباس میں بھی بالکل مختصر لباس اختیار کرتے ہیں، تو کالے رنگ کے اور پھر مختصر لباس جو ان کے سطر چھپانے کے لیے ضروری ہے اتنا اختیار کرنا، ایسی قوم کو زنج کہا جاتا ہے۔ تو ایسی قوم پر وہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ لم نجعل لهم من دونها سترا، ایسی قوم ہے کہ سورج سے بچنے کے لیے ہم نے ان پر کوئی آڑ، کوئی پردہ نہیں بنایا۔ لم نجعل لهم من دونها، سورج سے بچنے کے لیے اس کے آگے ہم نے کیا ہے کوئی ستر۔ اب ستر کے معنی بتا رہے ہیں کہ لباس بھی مراد ہو سکتا ہے یا نہیں تو چھت بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال سورج کی حرارت سے بچنے کے لیے نہ ان کے پاس لباس ہے موٹا تازہ جس سے گرمی سے بچ سکیں، نہ ان کے سروں پر چھت ہے کہ اس کے نیچے جا کر وہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں۔ کیوں چھت کیوں نہیں ہے؟ تو بتا رہے ہیں لِأَنَّ أَرْضَهُمْ لَا تَحْمِلُ بِنَاءً، کیونکہ ان کی جو زمین ہے بالکل انتہائی نرم زمین ہے، تو نرم زمین میں ان کی جو زمین کا حصہ ہے وہ بلند عمارت بنانے کی اس زمین کے اندر سکت نہیں، یعنی وہ عمارت کو وہ زمین برداشت نہیں کر سکتی، اس کو اٹھا نہیں سکتی، تو اس لیے وہ لوگ عمارتیں نہیں بنا سکتے۔ تو پھر رہتے کہاں تھے؟ وَلَهُمْ سَرُوبٌ، تو بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے کچھ سرنگیں تھیں، سوراخیں بنا لیے تھے وہ لوگ بڑی بڑی، یغیبون فیہا عند طلوع الشمس، سورج طلوع ہوتے وقت وہ لوگ ان سوراخوں میں جا کر چھپ جاتے تھے۔ وَيَظْهَرُونَ عند ارتفاعها، جب سورج اچھی طرح بلند ہو جاتا تو اب چونکہ وہاں پر گرمی محسوس نہیں ہوگی، لہٰذا اب جب جیسے ہی سورج نکل جائے اچھی طرح ظاہر ہو جائے تو اب وہ کیا ہے باہر واپس نکل کر آتے تھے۔ کذالک ای الامر کما قلنا، یعنی سورج اچھی طرح نکل جانے کے بعد وہ واپس آتے تھے۔ ہاں جب چونکہ جب سورج نکلتا تو لوگ اندر چلے جاتے تھے، اندر چلے جاتے تھے، تو سورج جب نکلتا تو بالکل سامنے ہونے کی وجہ سے گرمی ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتی، تو اس گرمی سے بچنے کے لیے وہ چھپ جاتے تھے۔ جب وہ سورج آگے نکل جائے گا تو گرمی ان کو اب بہت کم محسوس ہوگی، تو لہٰذا اب وہ کیا کرتے تھے نکل کر آ جایا کرتے تھے۔ بات ویسے ہی ہے جیسے ہم نے یہاں پر بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کذالک ای الامر کما قلنا، جیسے ہم نے کہا معاملہ بالکل ویسے ہی ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، تحقیق کہ ان کے پاس حضرت ذوالقرنین کے پاس جتنے جو چیزیں ہیں عند ذوالقرنین، آلات حرب ہے، جنگ کے ساز و سامان ہیں اور پھر لشکر وغیرہ جو بھی ہے، ہم ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں، یعنی ان کے ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے، ان ساری چیزوں کی ہمیں خبر ہے۔ ثم اتبع سببا، مشرق اور مغرب کا جب سفر ختم ہوا تو اب پھر انہی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے آپ کیا کیے، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، سدین کے درمیان میں آپ پہنچے۔ سدین، اب پہلے اس لفظ کی وضاحت صاحب جلال کر رہے ہیں کہ یہ سین کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے سدین، اور ضمیہا سین کے پیش کے ساتھ سدین بھی پڑھا گیا ہے ہنا، یہاں پر بھی سدین سدین، اور آگے جب لفظ آئے گا تو وہاں پر بھی کیا ہے سدن اور سدن، دو طرح سمجھا جائے گا۔ کیا ہے یہ دراصل؟ ہما جبلان، وہ دونوں پہاڑ ہیں، بمنقطع بلاد ترک، ترک کے جو شہر ہیں جو علاقے ہیں وہاں ان علاقوں کے اختتام کے بعد یہ دو پہاڑ وہاں پر موجود ہیں۔ ترکی جہاں شہر ہے جو ترک کا جو حصہ ہے وہ حصے وہ علاقے ختم ہونے کے بعد یہ دو پہاڑ ہیں وہاں پر، اور وہیں پر کیا ہے سد اسکندری بھی موجود ہے، مابینہما، ان دونوں کے درمیان جو باڑ ہے اس کو سد اسکندری سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا نام دیا جاتا ہے، کما سیاتی، جیسے کہ اس کی وضاحت عنقریب ابھی آئے گی۔ وجد من دونہما قوما، اور پھر حضرت ذوالقرنین ان دونوں کے درمیان یعنی وہ دو پہاڑوں کے پاس ایک ایسی قوم کو پائے کہ لا یکاد یفقہون قولا، کہ ان کی باتوں کو حضرت ذوالقرنین سمجھ نہیں سکتے تھے، یعنی ایسی قوم تھی کہ رہن سہن بھی الگ، بات چیت کا انداز بھی الگ، اور ان کی زبان بھی بالکل الگ تھی، تو ان کی زبان حضرت ذوالقرنین سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی زبان، یہ ایک بات۔
اب یہاں پر صاحب جلالین یفقہون دو طرح پڑھا گیا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ یفقہون کا مطلب ایک یہ ہوگا ذوالقرنین ان کی باتوں کو سمجھ نہیں رہے تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے، ایک بات۔ اگر اسی کو جیسے دوسری قرات بتا رہے ہیں کہ یا کے پیش کے ساتھ اور خاف کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو یفقہون، تو وہ لوگ اپنی باتیں حضرت ذوالقرنین کو سمجھا نہیں سک رہے تھے، یہ معنی ہوں گے۔ تو اب دونوں بھی یہاں پر دیکھیں، لا یفہمونہ الا بعد بطء، بڑی مشقت کے بعد، بہت دیر کے بعد اشاروں سے یا پھر کوئی اور طریقے سے کیا ہے وہ لوگ حضرت ذوالقرنین کو اپنی بات سمجھا رہے تھے، حضرت ذوالقرنین کو بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ وفی قرات بضم الیاء وکسر القاف، اور ایک قرات میں یا کے ضمے کے ساتھ اور قاف کے کسرے کے ساتھ پڑھا گیا ہے یفقہون۔ قالوا، تو بہت دیر کے بعد جو بات کہی تو وہ یہ انہوں نے بیان کی، قالوا تو انہوں نے کہا کہ یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج یہ جو قوم ہے یہ زمین میں فساد پھیلاتی رہتی ہے۔ بالحمزتی، اب یاجوج ماجوج کے لفظ کو بتا رہے ہیں کہ حمزے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے یاجوج ماجوج و ترکیہ، اور بغیر حمزے کے یاجوج ماجوج اس طرح بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ اسمانی اعجمی یعنی، یہ دونوں نام ہیں اجمی ہیں، لقبیلتین، کس کے؟ یہ دو قبیلوں کے نام ہیں۔ تو اب ایک تو اسم ہے اور قبیلوں کے نام ہیں، تو لہٰذا دو سبب اس میں پائے گئے تو فلم ینصرفا، یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ دونوں کے دونوں غیر منصرف سمجھے جائیں گے، دو سبب اس میں پائے جانے کی وجہ سے۔ تو بہرحال زمین میں فساد پھیلاتے ہیں کیسے؟ قتل و غارت گیری کر کر اور پھر ظلم و زیادتی کر کر۔ عند خروجہم الینا، جب وہ ہماری طرف نکلتے ہیں تو قتل و غارت گیری کرتے ہیں، ہمارے سارے کے سارے ساز و سامان کو تباہ و تاراج کر دیتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے کچھ بدلہ، خرجن یہاں پر جو معنی مراد لے رہے ہیں کہ روپیہ پیسہ، کیا ہم آپ کو کچھ پیسہ عطا کریں کہ اس کے ذریعے سے آپ ہم کو اس یہ جو پریشانی ہے یاجوج ماجوج کی اس کو ختم کریں؟ خرجن جعلا من المال، مال کا ایک حصہ ہم آپ کو عطا کریں گے، اور ایک قرات میں خراجن پڑھا گیا ہے، تو خراجن بھی ہو تو وہ بھی حصہ ہی ہوگا، تو مال کا ایک حصہ ہم آپ کو عطا کریں گے، اس کے بدلے میں آپ کیا ہے یہ یاجوج ماجوج کا یہ جو ہم پر حملہ کرنا ہے اس سے آپ ہم کو بچا لیں۔ الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، اس شرط پر کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کیا ہے ایک آڑ بنا دیں گے کہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں، سدن حاجزا فلا یصلون الیہا، وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں، یہ آڑ بنا دیں گے۔ قال، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جہاں تک تم مال دینے کا معاملہ ہے، تمہارا جو معاملہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو مال دو گے، تو یاد رکھو کہ ما مکنی فیہ ربی، کہ میرا رب جو مجھے مال عطا کیا ہے، فی خیر، وہ بہت زیادہ بہتر ہے، یعنی تمہارے مال کے مقابلے میں اللہ نے جو مجھے مال عطا کیا ہے وہ بہت زیادہ مال ہے میرے پاس، تو اس کو بتا رہے ہیں ما مکنی، جو میرے رب نے مجھے قوت عطا کی ہے، طاقت بخشی ہے۔ اور ایک قرات میں مکنی میں جو نون تجدید والا ہے، بغیر تجدید کے دو نونوں کو الگ الگ کر کر مکنانی اس طرح پڑھا گیا ہے، مکنانی پڑھا گیا ہے۔ وفی قرات بن نونین من غیر ادغام، بغیر ادغام کے دو نونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ تو اس معاملے میں یعنی مال کے معاملے میں یا پھر دوسرے معاملے میں میرے رب نے جو مجھے عطا کیا ہے، خیر من خرجکم، تمہارے نکالے جانے والے مال سے بہت زیادہ بہتر ہے، الذی تجعلونہ لی، جو مال کہ تم مجھے عطا کرو گے میرے لیے بنا دو گے۔ مطلب کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، فلا حاجۃ لی الیہ، اس مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بغیر کچھ بدلے کے ہی اجعل لکم السد تبرعا، بغیر کسی معاوضے کے میں کیا کروں گا تمہارے لیے وہ باڑ بنا دوں گا، وہ صد جو ہے بغیر کسی بدلے کے ہی میں بنا دوں گا۔ فاعینونی، ہاں ایک کام میں تم سے طلب کرتا ہوں وہ یہ کہ تم میری مدد کرو اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے، اعینونی، تم میری مدد کرو طاقت کے ذریعے سے، لما اطلبہ منکم، جب میں مدد کے لیے تم کو مطالبہ کروں، جب بلاؤں تو تم میری مدد کرو، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہے بڑا مضبوط آڑ بنا دوں گا، ردمن حاجزن حسینن، مضبوط آڑ میں تمہارے اور ان کے درمیان بنا دوں گا، رکاوٹ بنا دوں گا۔ آتونی، سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی کہ آتونی زبر الحدید، تم کیا کرو لوہے زبرتن زبرن، لوہے کے ٹکڑے پتھر کی شکل میں، آتونی زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے تم مجھے عطا کرو، قطعتن علی قدر الحجارتی التی یبنا بہا، پتھر کی مقدار میں کہ جن پتھروں کے ذریعے سے عمارت بنائی جاتی ہے اس کی مقدار میں تم کیا کرو لوہے کے ٹکڑے مجھے عطا کرو دو، فبنا بہا، اس کے ذریعے سے آپ نے کیا ہے لوہے کے ٹکڑے ایک ساتھ پوری ترتیب کے ساتھ رکھ کر آپ نے کیا ایک بڑی عمارت بنا دی، وجعل بینہا الحطب، اور پھر ان کے درمیان ان ٹکڑوں کے درمیان کیا ہے لکڑی لگائی، اور پھر کوئلہ والفحم، کوئلہ لگایا،
اور پھر آگ سلگا لی. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، کتنی بلند یہ آڑ بنائے تھے، یہ دو پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہیں ان چوٹیوں کے برابر تک یہ آپ نے کیا ہے لوہے کے ٹکڑوں کی آڑ بنا دی تھی. تو حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، اب یہ اس کے استعمال کو بتا رہے ہیں کہ بضم الحرفین، دو حرفوں کے ضمے کے ساتھ، صاد اور دال کے ضمے کے ساتھ، صدف اور پھر دونوں کے فتحے کے ساتھ، صادفین صدفین، وضم الاول و سکون الثانی، صاد کے ضمے کے ساتھ اور دال کے سکون کے ساتھ صدفین، اس طرح پڑھا گیا. تو جانبی الجبلین یعنی دونوں پہاڑوں کے اوپری حصم کے جو کنارے تھے وہ یہاں پر مراد ہے. تو لوہے کے ٹکڑے رکھ رکھ کر بالکل کہاں تک رکھے آپ؟ دونوں پہاڑوں کے اوپری کنارے تک، یعنی بالکل برابر برابر ہو گئے. ووضع المنافخ، منافخ یعنی پھونکنیاں، جس سے پھونکا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے پھونکنیاں رکھی گئیں اور اس کے اطراف و اکناف میں کیا ہے آگ سلگائی گئی. والنار حول ذلك قال، اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کہا انفقوا، پھونکو. فنفقوا، وہ سب کے سب جو پھونکنیاں لے کر کھڑے تھے وہ سب پھونکے. حتیٰ، یہاں تک کہ وہ آگ پھونک کے ذریعے سے جا کر لکڑیوں کو جلائی، کوئلے کو جلائی، اس کے ذریعے سے وہ لوہا کیا ہے بالکل گرم ہو گیا. حتیٰ اذا جعلہ، یہاں تک کہ جب وہ آپ نے کیا کیا الحدیدہ، وہ لوہے کو آگ بنا دیا، یعنی آگ بنا دیا مطلب کن ناری، آگ کی طرح بالکل جلا دیا. قال، گرم کر دیا، جلا دیا تو پورا جلا نہیں، گرم کر دیا. قال، تو جب گرم ہو گیا لوہا تو حضرت ذوالقرنین نے کہا آتونی افریغ علیہ قطرہ، اب کیا کروں گا میں اس پر، مجھے پگھلا ہوا تانبا دو، میں اس پر اونڈھیلوں گا. هو النحاس المذاب، قطر کے معنی بتا رہے ہیں کہ پگھلا ہوا تانبا مراد ہے. تو اب اس میں ترکیب جو ہے آتونی فعل اور پھر افریغ علیہ یہ دوسرا فعل، تو دونوں فعل ہیں. قطرن کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ دونوں اس کو اپنا مفعول بنانا چاہتے ہیں. تو اب تنازع فعلان کا جو معاملہ تھا آپ کافیہ میں اور پھر نحو کی کتابوں میں پڑھے ہیں، تو یہاں پر کیا کیے ہیں تنازع فیہ الفعلان، اس معاملے میں دونوں فعل جھگڑا کیے ہیں. وحذف من الاول، تو آتونی جو اس کا اپنے معمول کو طلب کر رہا تھا اس کو حذف کر دیے. لاعمال الثانی، دوسرے فعل کو عمل دیے، جیسے کہ بصریین کا قول ہے، تو دوسرے فعل کو عمل دیے، پہلے فعل کا جو مفعول ہونا چاہیے تھا اس کو حذف کر دیے. بہرحال فافرغ النحاس المذاب علی الحدید المحمى، تو اب حضرت ذوالقرنین کیا کیے، پگھلا ہوا تانبا گرم لوہے پر آپ نے ڈال دیا. فدخل بین دبرہ، تو اب وہ دو لوہوں کے جو درمیان میں گیپ تھا، جو سوراخ تھی، جو جگہ باقی تھی، وہ تانبا پگھلا ہوا ان کے درمیان داخل ہوا. فصار شیئا واحدا، تو گرم چیز تانبے سے ملنے کی وجہ سے دونوں کیا ہے مل کر ایک چیز کی طرح مضبوط بن گئے. فمستطاعوا، اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اب وہ یاجوج ماجوج، اب ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ان یظہروہ، وہ اس آڑ پر بلند ہو کر آئے، چڑھ کر آئے. یعلو ظہرہ، اس کی جو اوپری حصہ ہے اس کو چڑھ کر پال کر آئیں. کیوں؟ ایک تو بلند ہے، بلند ہونے کے ساتھ ساتھ لوہا بالکل ایک چکنا ہوا کرتا ہے، تو چکنا ہونے کی وجہ سے اگر وہ چڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو پھسل کر نیچے گر جاتے ہیں. تو اسی اعتبار سے اب وہ کیا ہے آڑ کے اس سمت ہیں، اب وہ چڑھ کر یا پھر پھلانگ لگا کر بلند ہونے کی وجہ سے ادھر نہیں آ سکتے. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور ساتھ ہی ساتھ نہ اس کو کھرود کر نیچے سے اس کو ختم کر توڑ کر نیچے سے آ سکتے ہیں. نقب کہتے ہیں کہ سوراخ لگانا، تو یہاں پر نیچے سے کھرود کر بھی نہیں آ سکتے. کیوں؟ لِصَلَابَتِهِ وَسَمْكِهِ، ایک تو چکنا ہے اور دوسرا مضبوط ہونے کی وجہ سے. قال ذوالقرنین نے کہا هذا السد، یہ جو آڑ ہے، ای الاقدار علیہ، یہ آڑ بنانے پر قدرت رکھنا یہ میری طرف سے نہیں، میں اس کے بنانے پر طاقت اور قوت نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ جو کام ہوا ہے رحمت من ربی، میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، یہ جو میں نے یہ بڑے کام کو انجام دیا ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِّن خُرُوجِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ ہے کہ وہ جو اس سمت یاجوج ماجوج قوم آباد ہے وہ روکے گا اس کے ذریعے سے یہاں پر نکل کر آنے کو، کہ اس آڑ کی وجہ سے وہ لوگ یاجوج ماجوج ادھر نکل کر نہیں آئیں گے. لیکن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، کیسے؟ بِخُرُوجِهِمْ الْقَرِيبَ مِنَ الْبَعْثِ، کہ قیامت کے قریب میں یاجوج ماجوج نکلیں گے، یہ جو بات ہے جب اللہ کا حکم ہوگا جعلہ دکا، وہ نکل کر آئیں گے، اور وہ جو آڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آڑ کو بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا. مدکوکن مبسوطن، بالکل توڑ کر باریک بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے زمین پر پھیلا دے گا. وکانا وعد ربی حقا، اور پھر وہ کیا ہے
میرے رب کا جو وعدہ ہے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے وہ بالکل سچا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جتنے قیامت کی علامتیں بتائی گئی ہیں وہ بالکل سچی ہیں، ہو کر رہیں گی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور پھر ہم نے ان میں کے بعض کو باقی رکھا ہے، چھوڑ دیا ہے، یوم خروجہم، ان کے نکلنے کے دن۔ کیسے نکلیں گے وہ؟ یموج فی معد یختلط بہ بکثرتہم، تو کیا ہوگا؟ وہ جو ایک کے اوپر ایک چڑھ کر آئیں گے تو کثرت کی وجہ سے یوں محسوس ہوگا کہ پانی کی ایک لہر ہے، موج کی شکل میں لوگوں کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے، سور پھونکا جائے گا۔ دوسری القرن للبعث، یہ جو سور پھونکا ہے یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے ہوگا۔ تو دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو فجمعناہم جمعا، ہم سارے کے سارے لوگوں کو یعنی مخلوق کو ساری کی ساری فی مکان واحد، قیامت کے دن ایک ہی جگہ میں ہم سب کو جمع کریں گے، اور پھر وہاں پر قیامت کا جو معاملہ ہے، حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے، وہاں پر ہم سب سے حساب و کتاب لے لیں گے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ذوالقرنین کا جو واقعہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو یاجوج ماجوج کا جو معاملہ تھا وہاں پر اب یہ تفصیلی گفتگو ہو گئی۔ اب یہ کب نکلیں گے؟ قیامت کے قریب میں اللہ کے حکم سے وہ نکلیں گے، اور پھر اپنا جو ظالمانہ رویہ ہے، وہ جو ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو تباہ و تاراج کرتے چلے جاتے ہیں، وہ قیامت کی وہ ساری چیزیں ظاہر ہوں گی۔ یہاں تک رکھیں۔ وصلی اللہ۔ چھوٹا سا سوال یہ جی کہ یہ یاجوج ماجوج جب قیامت کے دن نکلیں گے، جبکہ آپ یہ فرمائیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں، یعنی انسان ہیں۔ تو جب یہ قیامت کے قریب نکلیں گے تو ان کے کھانے پینے کا کیسا، یا یہ کچھ یا تو کھا پی نہیں رہے ہیں، اب انہیں کھانے پینے کی سہولت ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو اس سلسلے میں کچھ مفسرین کچھ وضاحت فرمائیں۔ اس کے بارے میں بتائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک 8 دن میں یا پھر ایک مہینے میں یا پھر ایک سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی طور پر ان پر کیا ہے مچھلیاں پھینک دیتا ہے، تو وہ لوگ وہ مچھلیوں کو کھا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بعض مفسرین نے اس کی وضاحت میں بتائی ہے کہ مچھلیاں ان پر پھینکی جا رہی ہیں، وہ بھی کیسے؟ ایک مہینے میں یا پھر سال میں ایک مرتبہ بہت زیادہ مچھلیاں ایک ساتھ پھینک دی جاتی ہیں، تو وہ لوگ ان مچھلیوں کو کھا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی غذا کے بارے میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ یہاں تک رکھیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔